لیکن کہاں رہتا ہے ہوش؟ اب تو کام ہی زندگی کا معیار ہی بن گیا ہے کہ کوئی کام ہی نہیں ہے، بس کام ہے تو بس یہی دوسرا کام ہے۔ اندھیروں میں تیر چھوڑے جاتے ہیں، کہیں جا کر کال لگ جائے کوئی لیڈیز اگر اور کوئی لیڈیز اٹھا لے تو پھر خیر نہیں ہے، پھر واٹس ایپ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو بلیک میل تک کیا جاتا۔ یار میرا موضوع یہی تو ہے، مذہب اسلام کو آپ سمجھتے کیا؟ اسلام نے آپ کو وہ تقویت بخشی ہے، وہ قوت دی ہے۔ مذہب اسلام دنیا کے تمام مذاہب اٹھا کر دیکھیں آپ تو واحد مذہب نظر آئے گا جس میں بہن کا وقار بھی رکھا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگوں تم نہیں جانتے، جس گھر میں بہن ہوتی ہے نا وہ بھائی کے لیے برکت ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے تو شوہر کے لیے برکت ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے تو باپ کے لیے برکت ہوتی ہے، اور ماں ہوتی ہے تو اولاد کے لیے جنت ہوتی ہے۔ تم نے عورت کو سمجھا ہی نہیں، کسی کی بیٹی کو آپ نے بد نظری سے دیکھا، اپنی بہن کی حفاظت نہ کی، ماں سے کبھی شکوہ نہ کیا، باپ نے کبھی نصیحت نہ کی۔ لیکن تم جانتے نہیں ہو عورت کی 4 شکلیں ہوتی ہیں۔ یہ عورت کبھی بیٹی کی شکل اختیار کرتی ہے، یہ عورت کبھی بہن کی شکل اختیار کرتی ہے، یہی عورت کبھی ماں کی شکل اختیار کر سکتی ہے، یہی عورت کبھی بیوی کی شکل اختیار کرتی ہے۔ لیکن 4 شکلیں ہیں اور چاروں کی چاروں شکل رحمت ہوا کرتی ہیں۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں مولانا تم غلط کہتے ہو، بہن سگی بہن ہوتی ہے باقی بہن نہیں ہوتی ہے، اور عورت کا سوال تم کرتے ہو، اتنی عزت مت دو، عورت پیر کی جوتی ہوتی ہے، جب چاہو نکال کر پھینک دو۔ میں پوچھتا ہوں تو نے کہاں سنا ہے؟ یہ کس نے بتا دیا ہے؟ کس نے تجھے سکھا دیا ہے؟ کون سا چیپٹر تو نے کھولا ہے؟ کہا نہیں ہم نے سنا ہے، پہلے سنتے آئے ہیں، کسی کی زبان ہی سنا ہے۔ عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، پیر کی جوتی ہوتی ہے، کبھی ہم نے سنا ہے۔ عورت کے 52 روپ ہوتے ہیں، کبھی ہم نے سنا ہے۔ عورت پیر کی جوتی ہوتی ہے۔ میں نے کہا نہیں تو نے کسی جاہل سے سنا ہوگا، کسی پڑھے لکھے سے نہ سنا ہوگا، تو سمجھا نہیں ہے۔ عورت پیر کی جوتی نہیں ہوتی ہے، بلکہ جس گھر میں عورت جنم لیتی ہے، جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے، وہ بچی اپنے گھر میں پیدا ہونے کے فوری بعد اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے، بڑی ہوتی ہے اپنے باپ سے محبت کرتی ہے، جوان ہوتی ہے اس کے دل میں بھائی بہن کی محبت، ماں باپ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ماں اور گھر میں بھائی بہن اسے عزت نہیں دیتے، گھر میں خیال آتا ہے چلو تو صحیح اگر اس گھر میں عزت نہ ملو تو کیا ہوا، جس سے میرا نکاح ہوگا کم سے کم میرا شوہر مجھ سے محبت کرے گا۔ لیکن جب کسی لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے اور جس گھر میں جاتی ہے اس گھر میں جا کر بھی اس کی عزت نہ کی جاتی ہے، شوہر بھی اس سے محبت نہیں کرتا ہے، سسر بھی محبت نہیں کرتا ہے، تب اس کے ذہن میں خیال آتا ہے چلو اگر میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا تو کیا ہوا، اگر میری ساس مجھ سے محبت نہیں کرتی تو کیا ہوا، میرا شوہر میرا خسر مجھ سے محبت کرتا نہیں تو کیا ہوا، اللہ مجھے اولاد سے نوازے گا، میرا بیٹا ہوگا میری بیٹی ہوگی، کم سے کم بیٹا تو محبت کرے گا، میری بیٹی تو محبت کرے گی۔ لیکن جب جوانی کی دہلیز پر بیٹا قدم رکھے اور یہ اپنی جوانی کے نشے میں آ کر ماں کی عزت نہ کرے، ماں کا فرما بردار نہ رہے، اپنی مرضی سے شادی کرے، اپنی مرضی سے اپنے کام کرے، تب ماں کے دل کو دھکا لگتا ہے، ایک چوٹ سی لگتی ہے۔ تو یار ماں کی زندگی، عورت کی زندگی شروع سے لے کر آخر تک محبت ہوتی ہے، کبھی بھائی سے محبت، کبھی باپ سے محبت، کبھی ماں سے محبت، کبھی شوہر سے محبت، کبھی اولاد سے محبت۔ ارے کس نے کہہ دیا عورت پیر کی جوتی ہوتی ہے؟ نہیں، پیر کی جوتی نہیں، محبت کا تاج محل ہوتی ہے۔ بات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس لگے اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت اور سے بھرپور شاہ سرزمین جسپور مولانا ساجد رضا نور صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو آپ؟ پیر کی جوتی نہیں، محبت کا تاج محل ہوتی ہے۔ جس گھر میں بیٹی جنم لیتی ہے نا تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اس گھر کا طواف فرشتے آ کر کرتے ہیں، اس گھر سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے نا تو اس کے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ ساس دیکھو تو منہ بگاڑ کر کہتی ہے پوتی ہوئی ہے، سسر دیکھو تو ایسا مایوس ہو جاتا ہے جیسے ایک ہفتے سے کھانا نہیں کھایا۔ لیکن تجھے پتہ نہیں یار، آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں بیٹیاں گھر میں جب پیدا ہوتی ہیں تو اللہ برکتیں فرماتا ہے۔ کیا فرماتا اللہ؟ برکتیں فرماتا ہے۔ اور آزمانا تو کبھی آزما بھی لینا، جتنی محبت بیٹی اپنے باپ سے کرتی ہے نا اتنی محبت بیٹا اپنے باپ سے نہیں کرتا ہے۔
آپ کبھی رات کا وقت ہو نا تو پانی کے لیے سوال کرنا، بچوں مجھے پانی چاہیے۔ اگر بیٹا جاگ بھی رہا ہوگا نا آپ کا تو کروٹ لے لے گا ایک طرف کو، آنکھیں اور بند کھلی ہوئی تب بھی بند کر لے گا، لیکن اگر بیٹی کے کانوں تک آواز پہنچے گی نا تو وہ آنکھیں اگر اس کی بند بھی ہوں گی تو کھول دے گی اور کان لگائے گی میرا باپ مجھ سے پانی مانگا ہے، اٹھے گی جا کر نل سے آنکھ پانی لا کر دے گی، آپ کو جاگائی ادب احترام سے، پھر دوبارہ پوچھے گی بھی ابا جان اور تو نہیں چاہیے، گرم چاہیے کہ ٹھنڈا چاہیے؟ قسم خدا کی تیری بیٹی تجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن ایک تو ہے جو اس محبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پیدا ہوتی ہے تو سوچتا کاش لڑکا پیدا ہوتا، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ لڑکی سے محبت نہیں کرتے ہیں یا آپ لڑکی کو پہننے کے لیے نہیں دے سکتے ہیں، کھانے پینے کے لیے نہیں دے سکتے ہیں، اگر اس کی وجہ ہے نا تو اس کی شادی اس کی وجہ ہے۔ ذہن میں خیال آتا ہے یار لڑکی پیدا ہوئی ہے، اب یہ جوان ہوگی، کہاں سے لاؤں گا 2-3 لاکھ روپے رشتے کے لیے، اب شادی کا خرچہ بھی اتنا ہے، کہاں سے اتنا پیسہ لاؤں گا؟ وہ جو مایوس ہوتا ہے اس کی وجہ محبت نہیں ہوتی، اس کی وجہ اس کی شادی ہوتی ہے۔ غلط کہہ رہے ہیں ہم؟ اس کی وجہ اس کی شادی ہوتی ہے۔ لڑکا پیدا ہوتا تو سوچ لیتا کہ ہو گئے اب 40 لاکھ روپے پیدا، اب تو ملیں گے، کسی لڑکی والے کو قرض میں ڈبائے گا، کسی کی زمین بکوائے گا، کسی کا کاروبار بند کرائے گا، تب تو جا کر اس سے پیسہ ملے گا۔ اور لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس کو تو دینا پڑے گا، اس کو دینا پڑے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت عاصم حاضر ہوئے، میرے آقا نے فرمایا اے عاصم ذرا اپنی زندگی کا سب سے دردناک واقعہ کوئی سنا دو، اپنی زندگی کی کوئی دردناک خبر سنا دو۔ حضرت عاصم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہ سنو تو اچھا ہے، اے آقا نہیں چاہتا دل کہ میں آپ کو وہ اپنی تاریخ سنا دوں۔ میرے آقا فرماتے عاصم سناؤ تو صحیح، اپنی زندگی کوئی دردناک واقعہ سنا دو۔ حضرت عاصم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زبان نہیں کھلتی ہے، اے آقا کیسے سناؤں اپنی زندگی کا وہ واقعہ؟ میرے آقا فرماتے عاصم سناؤ تو صحیح، اس لیے میرے آقا کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے عاصم کی زندگی کا سب سے دردناک واقعہ کیا تھا۔ میرے آقا فرمایا تھا عاصم بتا دو تم نے اپنی زندگی میں سب سے دردناک کون سا قصہ کیا ہے؟ حضرت عاصم عرض کرتے ہیں اے آقا میرا معاملہ یہ ہے، اے آقا میرے گھر میں ایک بیٹی نے جنم لیا تھا، میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اے آقا تو میں نے جیسے بیٹی پیدا ہوئی نا اسی وقت ڈیلیوری کا وقت تھا، میں چلا گیا کمرے میں داخل ہو گیا، بیوی سے پوچھا کیا ہوا کہ بیٹی ہوئی؟ اے آقا چھوٹی سی بچی تھی ابھی، میں نے اپنے ہاتھ سے اس چھوٹی سی بچی کا گلا پکڑ لیا، اے آقا بچی میرے پورے ایک ہاتھ میں آ گئی، بچی کو اسی طریقے سے اٹھا کر لے گیا، خون ٹپک رہا تھا آقا بچی سے، میری بیوی چلائی شوہر کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہا شوہر نے تو خاموش ہو جا، یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، سماج مجھے جینے نہیں دے گا، اگر اس بیٹی کو زندہ ہم رکھ لیں گے تو سماج مجھے مار دے گا۔ شوہر سے کہا کیا کرو گے؟ کیا وہی کروں گا جو آج تک میرا سماج کرتا ہوا آیا ہے۔ لے گیا بچی کو اپنے ہاتھ سے، ایک ہاتھ سے پکڑ کر، خون ٹپک رہا تھا، ابھی اس بچی نے دنیا کے کپڑے تک بھی نہ پہنے تھے، لے گیا بچی کو اور جانے کے بعد ایک جنگل میں جا کر دفن کر دیا۔ چند سال گزرے، 2 سال کے بعد پھر ایک بیٹی نے جنم لیا، پھر اس نے اپنے بیٹی کا پکڑا اسی دن جس دن پیدا ہوئی، پھر جا کر دفن کر دیا۔ تیسری بیٹی نے جنم لیا، پھر جا کر بچی کو اٹھایا، عرض کرتا گیا یا رسول اللہ میں نے اپنی تیسری بیٹی کو بھی لیا، اسی طریقے سے اس کو دفن بھی کر دیا۔ میری بیوی چیخ کر پکارتی رہی، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آتے رہے۔ اس نے عرض کیا آقا ایک دن ایسا بھی آیا، چوتھی بیٹی میرے گھر میں پیدا ہوئی، میں اسی وقت پھر کمرے میں چلا گیا، پھر چوتھی بیٹی کو میں نے اس کا گلا پکڑا، پھر جنگل میں جا کر دفن کر دیا۔ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آتے رہے، کچھ دیر کے لیے حضرت عاصم بھی خاموش ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا عاصم آگے بتاؤ آگے کیا ہوا؟ عاصم عرض کرتے یا رسول اللہ 5ویں بیٹی نے میرے گھر میں جنم لیا، اے آقا میں اس 5ویں بیٹی کو بھی اس کی گردن پکڑنے کے بعد دفن کر دیا، لیکن آقا جب 6ٹھی بیٹی کا نمبر آیا آقا تو میں نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا، چھوڑنے کے بعد مجھے پردیس جانا تھا، آقا میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا بیوی اگر بیٹی ہو نا تو میرے دوستوں کے ساتھ اسے دفن کر دینا، اگر بیٹا ہو تو اس کو پال لینا۔ آقا میں تو چلا گیا پردیس، لیکن اس کے بعد میں بھی میرے گھر میں جو آئی نا وہ بیٹی ہی نے جنم لیا، جب بیٹی جنم لے گئی تو میری بیوی اس سے محبت کرتی رہی، اس لیے میں تو آقا 2.5 سال تک باہر رہا۔ 2.5 سال کے بعد جب گھر میں لوٹا تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تھا بیوی پتا کیا ہوا تھا؟ تو بیوی نے کہا تھا میرے شوہر بیٹی ہوئی تھی، کیا کیا کہ میں نے اسے دفن کر دیا۔ تو آقا میں نے اس سے کہا تھا اپنی بیوی سے تو نے بہت اچھا کیا، لیکن آقا میں اپنے گھر میں تھا، تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹی سی بچی کھیلنے کے لیے میرے آنگن میں آ گئی۔ ہوا کیا تھا اس کی عورت نے اس بچی کو دفن نہ کیا بلکہ اس کو پالا، اس کی پرورش کی، اور جب شوہر کے آنے کا وقت ہو گیا تو اس نے اپنے پڑوس میں اپنی بچی کو دے دیا کہ جب تک میرا شوہر گھر میں رہے میری بچی کی پرورش کر لینا، جب میرا شوہر چلا جائے گا بچی کو میرے حوالے کر دینا۔ جب شوہر آیا تو پڑوس میں
بچی کو پہنچا دیا، لیکن جب شوہر آ گیا تو وہ بچی پڑوس سے کھیلنے کے لیے اپنے گھر آ گئی، کبھی ماں کے ٹانگوں میں آتی، کبھی ماں کے پیچھے جاتی، ماں کام کرتی تو ماں کے پیچھے پیچھے جاتی۔ شوہر نے کہا تھا او بیوی بتا تو صحیح بچی بڑی خوبصورت ہے، آخر کس کی بچی ہے؟ تو ماں نے کہا تھا میرے شوہر پڑوس میں رہنے والے کی بچی ہے، گھر میں آتی جاتی ہے، محبت ہو گئی ہے، اکثر میرے پاس رہتی ہے۔ تو شوہر نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے، لیکن کیا ہوا؟ اب اس کا کام کیا تھا؟ وہ بچی ہے نا یار، ماں ہوتی ہے، بچی اکثر آتی جاتی اپنی ماں کے پاس، اپنی ماں کے بھی ٹانگوں میں رہتی۔ اب اتفاق ایسا ہوا جب اسے گھر میں آنا جانا لگا رہا نا تو بچی کو محبت ہو گئی ہی، اس باپ کو بھی اس سے محبت ہو گئی، اور جب محبت بڑھتی گئی تو اب کبھی بچی نہ آتی تھی نا گھر میں تو خود بلا کر لاتا تھا، کہتا تھا اپنی بیوی سے بچی نہیں آئی ہے آج، بتاؤ تو صحیح کہاں ہوا؟ کہا جاؤ پڑوس میں جا کر پوچھ لو۔ یہ انسان جاتا اور جانے کے بعد پڑوس والوں سے کہتا کہ بتاؤ تمہاری بچی کہاں ہے؟ کہاں یہی ہوگی، کہا ہمارے گھر بھیج دو، اس لیے اسے دیکھے وہ آج پورا دن گزر گیا ہے۔ وہ آج جب بچی آتی اس کو نہلاتا، اپنے ہاتھ سے کپڑے پہناتا، آہستہ آہستہ اس کے دل میں محبت گھر گھر گئی۔ اتفاق سے ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگا او بیوی کاش اگر ہمارے گھر میں بھی ایسی بچی ہوتی تو کیسا لگتا؟ دل میں محبت جاگی۔ بیوی سے کہا بیوی بچی کتنی اچھی ہے، کتنی خوبصورت ہے، کبھی تیرے ٹانگوں میں آتی ہے، کبھی تیرے باہوں میں آتی ہے، کبھی مجھے بھی پیار کرتی ہے، کبھی میری پیشانی کا مجھے بوسہ دیتی ہے، کتنا سکون میں لیٹتا ہوں نا اپنے آپ آ کے میری ٹانگیں بھی دبانے لگ جاتی ہے۔ کاش ہمارے گھر میں اگر ایسی بچی ہوتی تو آج وہ بھی ایسی کام کرتی، میری ٹانگ دباتی، کتنا سکون ملتا، میرے سینے سے لگتی، کتنا سکون ملتا، میری پیشانی کو بوسہ دیتی، کتنا سکون ملتا۔ جب اتنا سنا نا بیوی نے سوچا کہ اچھا ہے، ہو سکتا مون شوہر کا اچھا ہے، تو کہہ دیا بیوی نے اے شوہر اگر کاش اگر یہی آپ کی بیٹی ہوتا آئے ایسے ہی محبت کریں گے آپ۔ شوہر نے کہا آپ اگر یہ میری بیٹی ہوگی تو کیوں نہ میں اس سے محبت کروں گا، دیکھو میں کتنی محبت کرتا ہوں۔ تو بیوی نے کہہ دیا پھر مبارک ہو مبارک ہو، یہ بیٹی کسی اور کی نہیں تمہاری اپنی بیٹی ہے۔ جب شوہر نے اتنا سنا نا تو اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد پھر گھر میں رکھا، لیکن رات کو سویا تو پھر کسی نے ذہن جا کر ٹٹول دیا، کسی لوگوں نے چوراہوں پر ذکر کر دیا۔ جب بچی کو بازار میں لے کر جاتا، خریداری کرواتا، اس کے لیے سامان خریدتا تو کسی نے کہا تھا ارے نادان اپنے بزرگوں کی بات کو بھول گیا ہے، اپنے بزرگوں کے کردار کو بھول گیا ہے، بچی کو پالے گا، اس کو پھر اس کی شادی کرے گا، برسر عام تجھے کوئی خسر کہے گا کہ تجھے گوارا ہے۔ جب دوستوں نے اس کو بغلایا تو آیا رات کو اپنی بیٹی کو لیا اور لے کر چلا پھاوڑا لے کر پھر دفن کرنے کے لیے۔ میں آتا ہوں حضرت عاصم آقا کی بارگاہ بیان کر رہے تھے، آقا میری زندگی کا سب سے بڑا دردناک یہی واقعہ ہے۔ آقا اپنے ہاتھ سے 5 بچی کو دفن کرنے کے بعد جب چھٹی بچی کو گھر سے لے کر چلا نا آقا تو میری بچی مجھ سے بار بار پوچھتی تھی اے بابا پھاوڑے کا کیا کرو گے، یہ کس کام آئے گا؟ میں اپنی بچی سے کہتا تھا چلو یہ تمہارا ہی کام آئے گا۔ آقا میں جب چلتے چلتے تھک گیا تو بچی نے مجھ سے پکا کہا تھا او بابا اتنا بتا دے آخرکار جنگل میں کس لیے آیا؟ میں اپنی بچی سے کچھ نہ کہہ سکا۔ آقا یہ میری زندگی کا سب سے بڑا دردناک واقعہ۔ آقا مختصر یہ جب میں نے اسے دفن کیا ایک آواز میرے کانوں میں گونجی تھی، وہ آج تک میری سمجھ میں ہے، وہ آواز آج تک میرا پیچھا کرتی ہے، وہ آواز آج تک مجھ سے پوچھتی ہے تو نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیوں کیا؟ پتا تیری بیٹی قصور کیا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا عاصم بتاؤ وہ آواز کیا تھی، کیا آواز آئی تھی؟ عرض کرتے ہیں آقا جب میں نے اس کو دفن کر دیا بیٹی کو تو آواز آئی تھی ارے نادان بتا تو نے بیٹی کو کیوں مارا، اس کا قصور کیا تھا؟ تو میں نے کہا تھا تو آواز دینے والا کون ہوتا ہے؟ بیٹی میری ہوتی ہے، دفن کرنے والا اس کا باپ ہوتا ہوں۔ تو اس آواز نے کہا تھا ارے نادان تو لڑکی کو مت مار، اگر لڑکی کو زندہ مارے گا تو ابو بکر پھر کہاں سے پیدا ہوگا؟ لڑکی کو مار دے گا فاروق اعظم کہاں سے پیدا ہوگا؟ لڑکی کو مارے گا عثمان غنی کہاں سے پیدا ہوگا؟ لڑکی کو مار دے گا مولا علی کہاں سے پیدا ہوگا؟ لڑکی کو مارے گا 22,000 لشکر کے سامنے سینہ تاننے والا حسین اعظم کہاں سے پیدا ہوگا؟ لڑکی کو مارے گا تو کرامت کے ذریعے چھا جانے والا غوث اعظم کہاں سے پیدا ہوگا؟ لڑکی کو مارے گا تو امام اعظم کہاں سے پیدا ہوگا؟ ارے نادان اگر لڑکی کو مار دے گا تو 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کرنے والا غریب نواز کہاں سے پیدا ہوگا؟ اگر لڑکی کو مار دے گا تو وہابیت کے پنجہ موڑنے والا احمد رضا خان کہاں سے پیدا ہوگا؟ اس لیے لڑکی ماری نہیں جائے گی، آج کے بعد بچائی جائے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت
علماء اہل سنت فیضان بھرپور شاہ سرزمین جیسپور مولانا ساجد رضا نوری صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب حضرت میرے آقا نے فرمایا عاصم کیا بات کر رہے ہو آج تک آواز تمہارے پیچھے عرض کرتے ہیں آقا جب بھی گلی سے گزرتا ہوں نا تو یہ آواز میرے کانوں میں گردش کرتی ہے پوچھتی ہے عاصم تو نے بہت غلط کیا تو نے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا اے عاصم تو نے کیا آقا وہ آواز کس کی تھی اتنا تو بتا دیجئے تو میرے آقا نے فرمایا تھا اے عاصم جس دن تو نے اپنی چھٹی بچی کو اس گڑھے میں اتارا تھا نا تو اس دن میں مکے کی سرزمین پر پیدا ہو چکا تھا وہ آواز کسی اور کی نہیں تھی وہ آواز محمد کی ہی تھی جو آج تک یہ بار بار پکارتی ہے آقا نے فرمایا لوگوں بیٹیوں کو مت مارو لیکن اپنی بیٹیوں کی تربیت کرو تو اس میں تمہارا کردار تو شامل ہونا تمہاری بیٹی جوان ہو گئی ہے کس سے تمہاری بیٹی دوستی کر رہی ہے کس کے گھر تمہاری بیٹی جا رہی ہے کون سے کالج میں اسکول میں تمہاری بیٹی تعلیم لے رہی ہے یہ ذمہ داری ایک باپ کی تو ہوتی ہے لیکن باپ تو اور خوش ہے میری بیٹی جوان ہو گئی تو اکیلی چلی جاتی ہے اسکول کو ببانگے دول چوراہے پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے اب ضرورت نہیں ہے مجھے پہنچانے کی اب تو اکیلی اسکول پہنچ جاتی ہے نادان تو نے بہت غلط کر دیا ہے اکیلی لڑکی جانتا ہے آپ مسئلہ کیا کہتا ہے غیر محرم کے ساتھ غیر محرم کے بغیر کسی عورت کا سفر کرنا کیسے ہوتا ہے تو نے تو لڑکیوں کو آج غیروں کے حوالے کر دیا ہے تجھے تو خبر ہی نہیں ہے اگر ٹیوشن لیتی میں یہی تو ذکر رہا تھا کل اگر ٹیوشن لگا دیا نا لڑکی کا 1 گھنٹے کے لیے لڑکی 3 گھنٹے میں گھر کو واپس آ رہی ہے تو نے پوچھا تک بھی نا آخرکار بیٹی بتا تو 2 گھنٹے کہاں گزار کر آئی ہے خوش ہے نہیں اپنی سہیلی کے ساتھ گئی تھی تو یہ بھی تو پوچھ سکتا ہے تجھے ٹیوشن پڑھنے کی اجازت بھی دی ہے سہیلی کے ساتھ رہنے کس نے اجازت دی لیکن کبھی باپ نے بھی نہ پوچھتا کہاں سے اس لیے خود بھی 4 نگاہیں لگائے ہوئے ہیں خود بھی باپ ایسا ہے لیکن کرے تو کیا کرے اب چند دن کے بعد خبر یہ پہنچتی ہے فلاں انسان کی لڑکی فلاں غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی فلاں غیر مسلم کے ساتھ ہوٹل میں ملی فلاں غیر مسلم کے ساتھ ہوٹل میں پائی گئی جب یہ خبر گردش کرتی ہے نا تب کچھ دیر کے لیے وہ سوچتا ہے کاش اپنی لڑکی کو میں نے نہ پڑھایا ہوتا ارے تو نہیں جانتا ہے غیروں نے تیرے خلاف کیا پروپیگنڈے کھڑے کر دیے ہیں تو جانتا نہیں ہے کیا سازشیں چل رہی ہیں شادی چل رہی ہے کوئی ایک مسلمان لڑکی سے نکاح کرے گا تو 2.5 لاکھ روپے بجرنگ دل دے گا 5 لاکھ روپے RSS کی جماعت دے گی 3 لاکھ روپے BJP والے دیں گے تجھے پتا ہے ایک غیر مسلم لڑکی ایک مسلم لڑکی کو غیر مسلم اگر اس سے پھیرے پھرائے گا اپنے گھر میں لائے گا نا تو وقت کا اس کو امیر بنا دیا جائے گا کسی جماعت نے اعلان کیا تھا غیر مسلم کو لاؤ اس کا اپنے ساتھ میں بھی شادی دکھاؤ ایک مکان ہم سے لے لو یار یہ تو سازشیں چل رہی ہیں تجھے پتہ ہی نہیں تیرے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے آئے دن تو بھی سنتا رہتا ہے آج فلاں جگہ اتنی لڑکیاں پکڑی گئیں آج فلاں جگہ اتنی لڑکیاں پکڑی گئی ہیں جب جس کے نے 20 لاکھ روپے کا لالچ جس لڑکے کو دیا جائے وہ 5 لاکھ روپے لڑکی کو بھی دے سکتا ہے 5 لاکھ روپے دے کر 50,000 کا موبائل دے کر نعرہ رسالت علماء اہل سنت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ مفتی شمیم صاحب قبلہ مولانا انعام الحق صاحب قبلہ مصباحی مولانا شعیب صاحب قبلہ مولانا سجاد صاحب قبلہ علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی شمیم صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ میں نے کہا کا درس حاصل کیا آپ حضرات بیٹھے ہوئے ادب و احترام کے ساتھ اور بہترین خطاب آپ کو سماعت بھی کرنا ہے کل بھی میرا موضوع ادھورا رہ گیا تھا لیکن آج آپ 10 منٹ اور برداشت کریں درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں عرض کر رہا تھا تو نے اپنی بیٹی کا 1 گھنٹے کا ٹیوشن لگایا 3 گھنٹے تیری بیٹی گھر سے غائب رہی تو نے 2 گھنٹے کا حساب کیوں نہیں لیا تو نے اس سے پوچھا کیوں نہیں 2 گھنٹے ایکسٹرا تو نے کہاں گزارے تو نے پوچھا نہیں کہہ دیا نہیں سہیلی کے ساتھ تھی
ये भी तो पूछ लेता वो सहेली कौन थी, कहीं गैर मुस्लिम सहेली बनकर तेरे घर में आ गई। वो अभी ये भी तो चल रहा है, गैर मुस्लिम लड़कियां भी तेरी लड़की से सहेली बन कर रही है, उससे फ्रेंडशिप कर रही है, अपने घर ले जाती है, पार्टी में तेरी लड़की को बुलाती है, तू भी भेज देता है, जा चली जा सीता की शादी हो रही है, जा चली जा फला की शादी हो रही है। लेकिन तेरी लड़की सीता की शादी में जाती है ना, तो उसी शादी में अपने किसी भाई से तेरी लड़की कांटेक्ट करा देती है, किसी अपने दोस्त से कांटेक्ट करा देती है, शादी से कांटेक्ट भी बढ़ गए, कभी तूने सवाल तक भी ना किया बेटी ये क्या हुआ, ये मामला जब हद तक बढ़ गया, बेटी पर प्यार का भूत इतना सवार हो गया, यही बेटी कोर्ट में तेरे खिलाफ चली गई है, उस लड़के का हाथ पकड़कर कोर्ट मैरिज करने के लिए चली गई। अब जाकर कहती है मेरे बाप से मेरा कोई मतलब नहीं, मेरी माँ से कोई मेरा मतलब नहीं, मेरे भाई से कोई मेरा मतलब नहीं, मेरा भाई मुझे मारना चाहता है, मेरा बाप मुझे मारना चाहता है। तब कोर्ट वाले उसकी हिफाजत करते हैं, कल वो नाम आता है, उस लड़की का नाम तेरे लड़के, उस लड़के का नाम तेरी लड़की के नाम से जुड़ जाता है। तो कुछ देर के लिए तो खामोश हो जाता है, लेकिन बता मज़हब इस्लाम ने तो कहा था ओ लोगों लड़कियां घर की जीनत है, घर में रख, उसे बाहर मत निकाल। इसलिए लड़कियां घर की बरकत होती है, भाई के लिए बहन बरकत, बीवी शौहर के लिए बरकत, बेटी बाप के लिए बरकत, माँ औलाद के लिए जन्नत। लेकिन तूने उसे बाजारों में घूमने की छूट दे दी। बता तेरे पास क्या सवाल होगा, क्या जवाब होगा उसका। अपनी तारीख पर हजरत शेख किरमानी अलैहिर्रहमा जो किरमान के बादशाह गुजरे, बोले आप किरमान के बादशाह, लेकिन अल्लाह की इतनी मोहब्बत दिल में हुई, बादशाह को छोड़कर फकीरी इख्तियार कर लिया। हजरत शेख किरमान ने जब फकीरी इख्तियार करी ना, एक घर में जवान लड़की थी, खुदा से डरने वाली लड़की थी, नेक वारसा थी, बादशाही पर दूसरा बैठ गया। अब जैसे बादशाह दूसरा बना तो उसने बादशाह बनने के बाद फौरी तौर पर हजरत शेख किरमानी के घर उस लड़की के लिए निकाह का पैगाम देकर भेज दिया। सुनने आप, और वो लड़की बड़ी मुत्तकी और परहेजगार। जब शेख किरमानी के घर ये पैगाम पहुंचा ना, तो शेख किरमानी ने कहा ठीक है मैं लड़की से मशवरा ले लूं। लड़की से मशवरा भी लिया जाता है, ये कोई गुनाह नहीं है। हजरत शेख किरमानी ने जाकर कहा अपनी बेटी से, बेटी वक्त के बादशाह का पैगाम आया है, तेरे लिए निकाह का बता तेरी मर्जी क्या है। वो लोगों जरा कुर्बान जाओ। हजरत शेख किरमानी की लड़की के जवाब पर लड़की ने कहा था, ओ बाप मेरा अगर निकाह करो तो ऐसा करना, किसी बाजार में जाकर ये मत देखना कोई अमीर है, बस किसी मस्जिद में जाकर देख लेना मुत्तकी परहेजगार कौन है, किसी मस्जिद के नमाजी से मेरा निकाह करना, किसी आलिम से मेरा निकाह करना, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि इसके पास मकान है कि नहीं है, वो गरीब है कि नहीं है, बस इतना हो कि मेरा शौहर तो मुत्तकी परहेजगार हो, मेरा शौहर तो खुदा से डरने वाला हो, मेरा शौहर तो आबिद व ज़ाहिद हो। कम से कम अगर वो अपनी जिंदगी को संवारेगा तो मैं भी अपनी आखिरत को संवारूंगी। शेख किरमानी कहते हैं ठीक है। अब दमिश्क की जामा मस्जिद में पहुंचते हैं। शेख किरमानी एक दिन नमाज पढ़ते हैं। अब मस्जिद में नमाजें पढ़ना शुरू कर दी। शेख किरमानी ने बाजारों में लड़की का रिश्ता तलाश नहीं किया, अब मसाजिद में पहुंचते हैं। कभी इस मस्जिद में नमाज, कभी उस मस्जिद में नमाज, कभी किसी मस्जिद में नमाज। लेकिन इत्तिफाक ऐसा हुआ किरमान की ही एक मस्जिद में जब पहुंचे तो एक इंसान था, मजदूर था, नमाज अदा करने के लिए आया। वो कौन था? बड़ा गरीब था। उसकी जब उसकी तकवे को देखा, जब उसकी तहारत को देखा, उसकी नमाज पढ़ने की अदा को देखा, हजरत शेख किरमानी आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद उस नौजवान का हाथ पकड़ा, कहा भाई बताओ तो सही कहाँ के रहने वाले हो, कौन हो, क्या काम करते हो? इस इंसान ने सर ऊपर को उठाकर कहा था, हुजूर आप कौन है? मैं यहाँ का एक मजदूरी करने वाला मजदूर हूँ, बस मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी चलाता हूँ, बाकिया मैं अपना वक्त मस्जिद में गुजारता हूँ, मेरे रहने के लिए कोई मकाम तक भी नहीं है। क्या अगर तुम्हें किसी निकाह का पैगाम दिया जाए, क्या शादी करने के लिए तैयार हो? तो साहब जवाब देते हैं मेरे पास रहने के लिए मकान तक मौजूद नहीं है, बस मैं आज करता हूँ मजदूरी, बाकिया वक्त अपना मस्जिद में गुजारता हूँ। बताइए कोई लड़की अपनी देगा तो ये भी तो पूछेगा मेरे पास कितनी जमीन और जायदाद है, मेरे पास मकान है कि नहीं है, मेरे पास प्रॉपर्टी है कि नहीं है, लेकिन मेरे पास तो है भी कुछ नहीं। कौन है जो मुझे अपनी लड़की देगा? शेख किरमानी कहते हैं अगर तू निकाह करने के लिए तैयार है तो शेख किरमानी तुझे अपनी लड़की देने के लिए तैयार है। इतना सुना ऊपर उसने सर उठाया तो कहा शेख किरमानी, उन शेख किरमानी की बात कर रहे हैं आप जो वक्त के बादशाह रह चुके? कहां उसी शेख किरमानी की? कहा मुझे अपनी लड़की देंगे?
کہا تو ہاں تو کر، تو جانتا شیخ کرمانی میں ہی شیخ کرمانی ہوں۔ جب سر اس نے اوپر کو اٹھایا دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت زدہ رہ گئی۔ کہا حضور اگر آپ دینے کے لیے تیار ہے تو نبی کی پیاری سنت ہے، اس سے منہ تو میں بھی نہیں موڑوں گا، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رکھنا میرے پاس مکان تک بھی نہیں ہے، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، بس ایک جھونپڑا رہتا ہے، اس پر اپنے اکثر جو مسجد میں رہتا ہوں باقی اس میں چلا جاتا ہوں، یہی میرا کام ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ یار نکاح ہو گیا اس نوجوان کا۔ جا کر حضرت شیخ کرمانی نے اپنی لڑکی سے کہا تھا میری بیٹی جیسی تیری تمنا تھی پوری ہو گئی ہے، لڑکا بڑا متقی پرہیزگار ہے، میں نے اپنی زندگی میں جتنے میں نے دیکھے لڑکے اوروں کو بھی دیکھا ہے، لیکن اس کی نماز پڑھنے کی ادا بھی دیکھی ہے، اس کی زندگی کے بارے میں نے اس کو کچھ پوچھ تاچھ بھی کی ہے، لڑکا متقی اور پرہیزگار نہایت سنجیدہ دیندار ہے۔ لڑکی نے کہا تھا باپ پھر دیری مت کر، جلدی نکاح کر دے، مجھے کسی بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایسے ہی عابد و زاہد کی ضرورت ہے۔ نکاح ہو گیا اور نکاح ہونے کے بعد جب شیخ کرمانی کی لڑکی اس نوجوان کے مکان پر آئی، جھوپڑی میں آئی تو ایک مٹکی میں پانی بھرا ہوا رکھا تھا اور اس مٹکی کے اوپر اس گھڑے کے اوپر روٹی کا آدھا ٹکڑا رکھا تھا۔ بولے ذرا، روٹی کا آدھا ٹکڑا۔ جب روٹی دیکھی نا لڑکی نے تو کہا تھا اس لڑکے سے جیسا آپ کے بارے میں سنا میں نے ایسا تو آپ نہیں نکلے۔ کا مطلب یہ کہ تمہارے اس گھڑے پر آدھی روٹی رکھی ہے وہ بھی سوکھی ہوئی۔ اس لڑکی نے کہا تھا کہ میں نے تمہارے باپ سے پہلے ہی منع کیا تھا، میرے پاس جھونپڑی ہے، کھانے کے لیے کھانا بھی مجھے وقت سے ملتا ہے، لیکن تمہارا باپ نہ مانا، تمہارا نکاح میرے ساتھ کر دیا، دیکھو تم میرے گھر کا کھانا بھی تمہیں پسند نہ آیا۔ تو لڑکی نے کہا نہیں تو میری بات کو غلط سمجھ گیا، میں نے سنا تھا تیرے بارے میں کہ تجھ سے بڑا متقی پرہیزگار میرے باپ نے نہیں دیکھا، لیکن جیسے آدھی روٹی میں نے تیرے گھر میں رکھی دیکھی میں تو کہنے پر مجبور ہو گئی۔ ارے تو نے آدھی روٹی جو بچائی ہے پتا کس وجہ سے بچائی ہے؟ کہ رب کی رحمت پر تجھے بھروسہ نہیں تھا، جس نے آج کھلایا ہے وہ تو صبح کو بھی کھلا سکتا ہے، شام کو بھی کھلائے گا، تو نے آدھی روٹی کیوں بچائی؟ رب کی قدرت پر بھروسہ نہیں تھا تجھے؟ کہتا ہے نہیں تم نہیں سمجھی ہو، مجھے بھروسہ ہے رب کی قدرت پر، البتہ یہ ہے میں نے رات کو سحر کی تھی، اس میں کھانا کھایا تھا، یہ آدھی روٹی بچ گئی بس اس لیے رکھی تھی۔ لڑکی نے کہا تو میں یہ سوچی کہ ہو سکتا ہے متقی پرہیزگار کیسے ہو سکتا ہے جس رب کی قدرت پر بھروسہ نہ ہو، آدھی روٹی کھائی اور آدھی بچا لی۔ میں یہ سوچ رہی تھی یار لڑکی ہوتی ایسی متقی پرہیزگار ہوتی تو یہ نہ اگر تو اپنی لڑکی کا نکاح کرتا تو یہ نہ سوچتا دیندار ہے نہیں تو سوچتا تھا وہ پراپرٹی کا کتنا مالک ہے، کتنا بڑا امیر ہے، تو یہ نہ سوچ دینداری کے تو قریب تک بھی نہیں ہے۔ اب تو عقیدے میں بھی کوئی ساتھ نہیں ہے، چاہے دیوبندی ملے، اہل حدیث ملے، کوئی وہابہ ملے، بس یہ ہے کہ وقت کا امیر مل جائے، اس سے بھی کمپرومائز نہیں ہے۔ اب تو عقیدہ بھی نہیں، دینداری تو چھوڑیں آپ، تقویٰ تو چھوڑیں آپ، اب تو لڑکی کو دینے کے لیے کسی چیز کا تعلق نہیں، بس پراپرٹی چاہیے، بس نوکری چاہیے، بس امیری چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں تیری لڑکی کا نکاح دولت کے ساتھ نہیں ہوگا، زمین کے ساتھ نہیں ہوگا، نوکری کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ ایک انسان کے ساتھ ہوگا۔ اگر انسان کے اندر دل میں اس کے ایمان ہے، نبی یہ کائنات سے محبت کرتا ہے، آقا سے محبت کرتا ہے، عقیدہ درست ہے، تب نکاح ہوگا، ورنہ کتنا بڑا بھی امیر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا بھی پراپرٹی والا کیوں نہ ہو، کتنا بڑا بھی نوکری والا کیوں نہ ہو، عقیدہ درست نہیں تو نکاح نہیں ہوگا۔ یار اپنی لڑکی کو دیکھو، ان کی جوانی کو دیکھو، ان کے حال پر ترس کھاؤ۔ ٹیوشن اگر پڑھا رہے انہیں تو دیکھو ٹیوشن پڑھانے والا اپنا آدمی ہونا چاہیے، کلمہ پڑھنے والا آدمی ہونا چاہیے، لڑکا نہ ہو لڑکی سے ٹیوشن پڑھوائیے، محرم ہو اس سے ٹیوشن پڑھوائیے، ایسا پورے دن کے لیے چھوٹ مت دیجیے۔ لڑکی کی خبر پتہ نہیں کہاں ہے، ورنہ آپ جانتے خلاف سازش تمہارے کیا چل رہی ہے، کوئی 2.5 لاکھ روپے کا اعلان کرے ہوئے ہے تو کوئی 5 لاکھ روپے کا اعلان کرے ہوئے ہے، مسلم لڑکی لاؤ 2.5 لاکھ ہم سے لے لو، مسلم لڑکی لاؤ گھر ہم سے لے لو، مسلم لڑکی لاؤ 5 لاکھ ہم سے لے لو۔ یار اس چیز کو دیکھو اور اپنے خلاف جو ہوائیں چل رہی ہیں ان کو دیکھو، اپنے حال پر رحم کرو، اپنے لڑکوں کو بھی سمجھاؤ، اور نوجوان طبقہ تجھ سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں تب بھی نکاح کرو نا تو ماں باپ کی راضی ہونی چاہیے، ماں باپ کی رضا اس میں ہونی چاہیے، اگر ماں باپ کی رضا اس میں شامل ہے نا تو رب کائنات اس نکاح میں برکتیں فرماتا، ورنہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوستی ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلا باپ کو اور ماں کو نکاح کب ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا باہر کمانے کے لیے گیا تھا 2 سال کے بعد واپس آیا تو ساتھ میں ایک بیوی ہے اور ایک بچہ بھی ہے۔
باپ دیکھ کر حیران، اکیلا گیا تو اور 3 آ گئے. تو اس خیال رکھیے یار، کم سے کم باپ کی عزت کو تو رکھیے نا، ماں کی عزت کو رکھیے نا. باپ اور ماں کی عزت کو بالائے طاق رکھ کر نیلام مت کیجیے. بس یہی پیغام آپ کو دینا تھا. اللہ تعالیٰ اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق فرمائے. کہنے سننے میں جو غلطی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کلمہ تقی پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ